نعمت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے۔ ایک صحابی نے ان کو اپنے گھر میں دعوت دی، بلایا اور ان کے سامنے کھانا پیش کیا۔ انہوں نے کھانا تناول فرمایا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی میری جان ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس نعمت کے بارے میں بھی تم سے پوچھے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنا علما۔ یا معلم ابراہیم علمنی من لدنک علما۔ یا مفہم سلیمان فہمنی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ وقال نبینا محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول ابن آدم مالی مالی قال ویا ابن آدم من مالک الا ما اکلت فافنیت او لبست فابلیت او تصدقت فامضیت۔ رواہ البخاری۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تقدیسات، عظمت و کبریائی، بڑائی، شہنشاہی، مشکل کشائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا داتا، دستگیر، غریب نواز، بگڑیاں بنانے والا، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کی مختصر حمد کے بعد ریت کے ذرات سے زیادہ، بارش کے قطرات سے زیادہ، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، نیر بطحاء، زینت کعبہ، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ انشاءاللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک، طاہر اور مطہر ذات کے لیے
مختصر حمد و ثنا کے بعد ذی وقار بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزت کے لائق اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ احکم الحاکمین کی کلام مقدس قرآن مجید میں سے ایک چھوٹی سی سورت اور امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے شرح صدر سے کتاب و سنت کے مطابق ان کا معنی، مطلب اور مفہوم سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح بات منزل من اللہ شریعت کا پیغام سننے، سمجھنے، اس پہ عمل پیرا ہونے اور اس کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کی جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرما کے ہماری بخشش، ہدایت اور اللہ نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ یہ سورہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، دنیا کا مال و متاع، جاہ و جلال، شرف، عزت، اولاد، افرادی قوت، مالی قوت، جو بھی اللہ رب العالمین کی دنیا میں نعمتیں ہیں، ان کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا، حاصل کرنا یہ کوئی برا کام نہیں ہے، لیکن ان سے اس قدر محبت کرنا، اس قدر ان کو جمع کرنا، اس قدر ان کے پیچھے پڑنا کہ اہم ترین چیز جو میری اور آپ کی اللہ رب العالمین کے ہمارے پیدا کرنے کا مقصد ہے، جو اہم ترین چیز ہے، اس کو جب یہ چیزیں بھلا دیں تو پھر اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص نے لہو میں ڈال دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبرستان جا دیکھے، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لوگے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لوگے، کلا ہرگز نہیں، لو تعلمون علم الیقین، کاش تم جان لیتے یقین کا جاننا، لترون الجحیم، کہ تم ضرور ہی جہنم کو دیکھو گے، ثم لترونها عین الیقین، پھر تم ضرور اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور ہی اس دن تمہیں نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابو مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس گیا تو آپ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر رہے تھے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ آپ تلاوت کر رہے تھے تو آپ نے اس کی تلاوت کے بعد کہا یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم یہی رٹ لگائے ہوئے ہے کہ میرا مال میرا مال، قال آپ علیہ السلام نے فرمایا وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِن مَالِكَ، اے ابن آدم تیرے مال اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ ما اکلت، تو نے کھایا اور ہضم کر دیا، اور تو نے پہنا اور بسیدہ کر دیا، او تصدقت فامضیت، یا تو نے صدقہ کیا اور آگے بیچ دیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ابن آدم کے مال کی 3 قسمیں ہیں، باقی جو بچتا ہے اس کے مرنے کے بعد وہ تو ورثاء کا ہوتا ہے، جو اس کا مال ہے جو اس کے کام آئے گا وہ کام آنا دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، وہ 3 قسم کا مال ہے جو اس نے کھایا اور ہضم کر لیا، یہ دنیا میں کام آئے گا، دنیا میں اس کھائے کے ساتھ اس کے جسم کو توانائی ملے گی، طاقت ملے گی۔ ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ توانائی ملے گی تو اس توانائی کو یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے صرف کرے گا تو اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ او لبستا فابلیتا، یا تو نے پہنا اور پرانا کر دیا، تو یہ دنیا کی زینت کے لیے، اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے پہننا بھی ضروری ہے، دنیا میں یہ کام آ گیا۔
یا اگر اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنے سطر کو اللہ رب العالمین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، ان کی تعلیمات سے ڈھانپتا ہوں، تو اس کا چلو کچھ فائدہ آخرت میں بھی ہوگا۔ اور سب سے اہم، سب سے جو اچھا مال اس کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او تصدقت فامضیت، جو اس نے صدقہ کیا اور آگے بیچ دیا، یہ اس کا اصل مال ہے۔ تو ابن آدم یہی کہتا رہتا ہے میرا مال، میرا، اس کا مال کچھ نہیں ہے ان تین قسموں کے علاوہ، باقی جو بچنے والا ہے وہ سارے کا سارا اس کے پیچھے رہ جانے والوں کا ہے، اس کے ورثاء کا ہے۔ تو الہاکم التکاثر، یلہا، الہا یلہی سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے ساتھ اس قدر لگاؤ، اس قدر دلچسپی، اس قدر محبت کہ وہ دوسری اہم ترین چیزوں سے اس کو غافل کر دے۔ تکاثر یا کثرت ان سے باب تفاعل کا مصدر ہے، تشارک کا معنی اس میں پایا جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے زیادہ کرنے کی، جمع کرنے کی، اکٹھا کرنے کی ہرس نے ہلاکت میں ڈال دیا۔ اور یہ ہرس کب ختم ہوتی ہے؟ اس کے ختم ہونے کا کوئی وقت نہیں ہے، ساری زندگی یہ سانس کے چلنے تک بندے کے پیچھے لگی رہتی ہے، سانس کے چلنے تک، جب تک بندہ زندہ ہے تب تک یہ ہرس جو ہے وہ اس سے ختم نہیں ہوتی، اور دوسری اہم ترین چیزوں سے یہ غافل کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِن مَالٍ، اگر آدم کے بیٹے کے لیے مال کی بری ہوئی دو وادیاں ہوں، وادی کس کو کہتے ہیں؟ دو پہاڑوں کے درمیان میں جو خالی جگہ ہوتی ہے، بہت بڑی جگہ ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کے لیے دو مال کی بری ہوئی، سونے چاندی سے لدی ہوئی دو وادیاں اس کے لیے ہو جائیں، لبتغا ثالثہ، وہ تیسری کی تلاش میں لگا رہے گا۔ ہونا تو کیا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اتنا مال دے دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اسی پہ اکتفا کرے، اچھی زندگی بسر کرے، اللہ رب العالمین کے راستے میں اس کو خرچ کرے۔ لیکن میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ الا من رحم ربی لبتغا ثالثہ، وہ تیسری کی تلاش میں رہتا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے مطابق اس کو یوں کہہ لیں کہ جس کے پاس سائیکل ہوتی ہے وہ موٹر سائیکل والے کی طرف دیکھتا ہے، جس کے پاس موٹر سائیکل چھوٹی ہے 70 ہے وہ 125 کی طرف دیکھتا ہے، جس کے پاس وہ ہے وہ YBR والے کی طرف دیکھتا ہے، جس کے پاس وہ ہے وہ چھوٹی گاڑی والے کی طرف، چھوٹی گاڑی والا بڑی والے کی طرف، چھوٹی گھر والا بڑے گھر والے کی طرف، کوٹھی بنگلے والے کی طرف، تھوڑے بینک بیلنس والا زیادہ بینک بیلنس والے کی طرف، تھوڑے پلاٹوں والا چھوٹے پلاٹ والا بڑی بڑی پلازوں اور دکانوں والے کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو، اپنے سے اوپر والے کی طرف نہ دیکھو، اس لیے کہ اگر نیچے والے کی طرف دیکھو گے وہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ تمہیں بنا دے گی یہ چیز، اگر اوپر والے کی طرف دیکھو گے تو اللہ رب العالمین کی ناشکری کرو گے، اور اگر شکر کرو گے تو اس کا وعدہ ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے، کفر کرو گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران کرو گے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے جو پہلے نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی چھین لیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِن مَالٍ، اگر ابن آدم کے لیے دو مال کی بری ہوئی وادیاں ہوں، لبتغا ثالثہ، وہ تیسری کی تلاش میں رہتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کا جوف، پیٹ، کوئی چیز نہیں بھرتی دنیا میں سوائے مٹی کے، مرے گا قبر میں جائے گا، قبر کی مٹی کے ساتھ اس کا پیٹ بھرے گا، دنیا کی نعمتوں کے ساتھ مال کی 2 وادیاں 3 وادیاں، جتنا بھی مال اس کو مل جائے وہ اس سے زیادہ کی تلاش کرے گا، اس کے زیادہ کی خواہش کرے گا، اس پہ اکتفا، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا یہ نہیں ہوگا۔ اور یہ ہرس اتنی، جیسے جیسے بندے کی عمر بڑھتی جاتی ہے یہ ہرس بھی بڑھتی جاتی ہے، اور
پھر یہ کہاں تک کہ ایک دوسرے کا مقابلہ، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنا، اس چیز کی ہرس۔ وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حدیث جبریل کے نام سے لمبی حدیث ہے۔ کچھ سوالات جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے آ کر، اس میں ایک سوال یہ تھا کہ قیامت کیا ہے، قیامت کب آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنا ہی جانتا ہوں جتنا تم جانتے ہو، سوال کرنے والے سے جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ زیادہ نہیں جانتا۔ تو پھر جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ ان اماراتھا، اس کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتھا ان تر الحفاۃ العراۃ الآلۃ رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی، یعنی اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی، اور تو دیکھے گا ننگے پاؤں والے، ننگے جسموں والے اور فقیر لوگ اپنی بڑی بڑی عمارتوں پر، بڑی بڑی بلڈنگوں پر ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ تو یہ چیزیں بندے کو اہم ترین چیز سے غافل کر دیتی ہیں۔ اور پھر یہ اس ہرس کا نقصان کتنا ہے؟ دنیا کی نعمتوں میں ہرس بندے کو ہوتا ہے سب سے زیادہ۔ دو قسم کا ہرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے بیڑ بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، وہ ان کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا نقصان بندے کو دو قسم کی ہرس پہنچاتی ہے، اس کے دین کو خراب کرتی ہے۔ ایک عمر کا لمبا ہونا اور ایک مال کا زیادہ ہونا، یہ اس کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ مطلب ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی ہرس اہم ترین چیزوں سے غافل کر دیتی ہے۔ کون سی اہم ترین چیزیں؟ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ رب العالمین کا ذکر، اذکار، قرآن مجید کی تلاوت، نماز پنجگانہ، رمضان کے روزے، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، اللہ رب العالمین کی یاد، ذکر، سارے کے سارے دین پر عمل کرنا، اس سے یہ چیزیں غافل کر دیتی ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا میری اور آپ کی زندگی کا مقصد بیان کرتے ہوئے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت، اس کے معانی، مطالب، مفاہیم پر غور، تدبر، ادراک، اس کے مطابق عمل، اس کی دعوت کو آگے پھیلانا، اس کا پرچار کرنا، نمازیں پڑھنا، نفل و نوافل میں، ہر عبادت کے نوافل میں اپنے آپ کو کھپانا اور اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا، اپنے آپ کو جنت کا وارث بنانا اور جہنم اس کے عذابات ہولناکیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کروانا، یہ مقصد ہے میری اور آپ کی زندگی کا۔ لیکن یہ چیزیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ چیزیں دنیا کی عزت، جاہ و جلال، یہ ہرس، عمر کا لمبا ہونا، مال کا زیادہ ہونا، یہ ہرس ہمیں ان ساری چیزوں سے جن کے لیے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اس سے غافل کر دیتی ہے۔ اگر غافل نہ کریں الا من رحم ربی، سارے بندے، سارے جو ہے وہ اس طرح کے نہیں ہوتے مسلمان، کئی کما کر اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جس طرح کہ وہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، یہ حسد جو ہے یہ جائز نہیں ہے مگر دو چیزوں کے اندر، رجل آتاہ اللہ القرآن، ایسا بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے، قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، صحیح مخرج کے ساتھ ادائیگی کرتا ہے، اچھی تلاوت کرتا ہے، اچھی آواز کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے معانی، مطالب، مفاہیم پر غور کرتا ہے، اس کا ادراک کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کا پرچار کرتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے،
ایسے بندے کے بارے میں رشک کیا جا سکتا ہے کہ اللہ جس طرح تو نے اس کو توفیق دی، اس نے قرآن یاد کیا، اس نے اس کے معانی مطالب مفاہیم کا ادراک کیا، اس پر یہ عمل کرتا ہے، لوگوں کو اس کی دعوت دیتا ہے، اللہ مجھے بھی یہ توفیق عطا فرما، جس طرح اس پر رحم کیا ہے اللہ اپنی رحمتوں کا نزول مجھے بھی دے، مجھ پر بھی بھیج اور میں بھی یہ کام کر سکوں۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْمَالَ، ایسا بندہ جس کو اللہ رب العالمین نے مال عطا کیا ہے، فَهُوَ يُنْفِقُهُ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَأَنَاءَ النَّهَارِ، وہ رات اور دن کی گھڑیوں میں اس کو خرچ کرتا ہے، اس کو جمع کر کر کے جوڑ جوڑ کے گن گن کے رکھتا نہیں ہے، اور دو مل جائیں تو تیسری کی تلاش میں نہیں ہوتا، اپنے سے اوپر والے کی طرف نہیں دیکھتا، جو اللہ رب العالمین نے دیا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور دن رات اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے کی طرف دیکھ کر رشک کیا جا سکتا ہے۔ حسد اور رشک میں یہی فرق ہے۔ حسد کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جس بندے کے بارے میں دیکھ کر یہ دل میں خیال آئے کہ اللہ یہ اس سے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، اس کے پاس یہ کیوں ہے، جلے بندہ اس سے۔ اور رشک یہ ہوتا ہے کہ اللہ جس طرح تو نے اپنی رحمت اس پر کی ہے اس طرح مجھ پر بھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو رشک ہے یہ بھی صرف دو چیزوں پر ہے، دو قسم کے لوگوں پر ہے، کہ ایک تو جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور قرآن کا فہم دیا ہے اس کی طرف دیکھ کر، اور وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے۔ اور ایسا بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اس مال پر اتراتا نہیں ہے، شوخی نہیں بکھیرتا ہے، بلکہ کیا کرتا ہے، دن رات اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ ورنہ اللہ رب العالمین کو کسی کے مال کی، کسی کے حسن و جمال کی، دنیا کی نعمتوں سے لدے ہوئے کی اللہ رب العالمین کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، وہ دینے والا ہی اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ ہوں، دنیا کا لالچ، الہاکم التکاثر کا مصداق بن گئے ہم، تو پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا بھی کام نہیں آئے گا، قرآن پڑھنا بھی کام نہیں آئے گا، اس کا ادراک کرنا اور دوسروں تک پہنچانا بھی کام نہیں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین تین قسم کے لوگوں سے جہنم کو بھرنے کا آغاز کرے گا، ان میں سے ایک قرآن کا قاری ہوگا۔ اللہ کی قسم اس جیسا بندہ اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العالمین کے حکم سے قرآن کو پڑھتا ہے، اس کا ادراک کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، لوگوں تک پہنچاتا ہے، اس جیسا فضیلت والا بندہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے آئے گا، رب پوچھے گا میں نے تجھے جوانی دی، تجھے زندگی دی، تجھے صحت دی، عافیت دی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تیرے قرآن کو یاد کیا، اس کو پڑھتا تھا، اس کا ادراک کیا، لوگوں کو سمجھاتا تھا، حالانکہ اس میں وہ سچا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کہے گا کذبتا، اور اس کے اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے قرآن یاد کیا، ادراک کیا، اس کی دعوت دی، لیکن مقصود اللہ رب العالمین کی رضا نہیں، لوگوں کی واہ واہ بلے بلے تھی۔ اللہ رب العالمین اس کی اس بات کو جھٹلا دے گا اور اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور دوسرا ان میں سے سخی، جو اللہ رب العالمین کے راستے میں بڑا خرچ کرنے والا، لیکن مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی جنت، اس کی نعمتیں، اس کا حصول، اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار، یہ مقصد نہیں تھا۔ مقصد کیا تھا؟ کہ لوگ کہیں ماشاءاللہ یہ بڑا خرچ کرنے والا ہے، فلاں مسجد کا اکیلا ہی بل دیتا ہے، فلاں مسجد کے قاری صاحب کو اکیلا ہی تنخواہ دیتا ہے، اس نے فلاں مسجدیں بنائیں، فلاں جو ہے یہ نیکی کے کام کرتا ہے، اتنے راشن پیک اس نے تقسیم کر دیے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی رضا نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ میں نے تجھے اتنا کچھ دیا۔ وہ کہے گا اللہ جو تو نے مال دیا وہ میں خرچ کرتا تھا، تیرے بندوں کو دیتا تھا، تیرے راستے میں خرچ کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں کہ کذبتا، تو نے جھوٹ بولا ہے، اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو مال کمائیں، اس کو جمع کریں، اس سے محبت رکھیں، لیکن اتنی نہیں کہ اللہ رب العالمین کی یاد سے وہ مال غافل کر دیں، اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل کر دے۔ جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، اس مقصد سے غافل کر دے۔ تو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ مقابر یہ مقبرتن کی جمع ہے، قبر یقبرو، اس کا معنی ہوتا ہے، اسم ظرف ہے قبرستان، دفن کرنے کی جگہیں۔
مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے تمہاری عمر بڑھتی جاتی ہے قبرستان جانے کی تیاری کرنے کی بجائے اسی مال کی ہرس، اسی کی ہوس، اسی کی محبت، بے جا اس کو جمع کرنا، اس بات کی لگن جو ہے تمہارے دلوں میں بیٹھی رہتی ہے حتیٰ کہ تمہیں قبرستان جا دیکھے. یعنی مرنے کے قریب ہو کر بھی یہ ہرس جان نہیں چھوڑتی ہے بندے کی. صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکبر ابن آدم و یکبر معہ اثنتان، جب جب بندہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے ساتھ دو چیزیں اور بڑی ہوتی جاتی ہیں. جب جب وہ بڑا ہوتا جاتا ہے دو چیزیں اس کے ساتھ بڑی ہوتی جاتی ہیں. اور وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمر کا لمبا ہونا اور ایک مال کا زیادہ ہونا. یہ دونوں چیزیں اس کے ساتھ جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ ویسے تو ہر عمر میں بندے کو اللہ رب العالمین کی ملاقات کی تیاری کرتے رہنا چاہیے. پتہ نہیں ہے کب موت آ جانی ہے، کب مر جانا ہے. کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس نے کتنے سال زندہ رہنا ہے. تو اللہ رب العالمین کا حکم یہی ہے کہ مرنا نہیں ہے مگر اس حال میں کہ تم مطیع ہو، فرما بردار ہو، مسلم ہو کر. تو جب پتہ نہیں ہے کہ کب مرنا ہے تو پھر ہر وقت موت کی تیاری میں بندے کو رہنا چاہیے، ہر عمر میں. لیکن جیسے جیسے بندہ بڑا ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، اس کو موت کی تیاری زیادہ کرنی چاہیے. اس کو اپنے رب کی ملاقات کا اشتیاق دوسروں سے زیادہ ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی دیکھ لیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، میری اور آپ کی اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا طاہرہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سورت کا نزول فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. جب اللہ رب العالمین نے یہ سورت نازل کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری شروع کر دی. اس سورت کے نازل ہونے سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر استغفار کیا کرتے تھے، تکبیر، تحلیل، تحمید کا بندوبست کیا کرتے تھے، پابندی کیا کرتے تھے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث کے مطابق ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق ایک دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھتا ہوں. اور یہ کون؟ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر جنت واجب ہے، جہنم کی آگ حرام ہے. ان کے پہلے پچھلے سارے گناہ، غلطیاں، لغزشیں اللہ رب العالمین نے دنیا ہی میں معاف کر دی، پہلے ہی معاف کر دی ہیں، کوئی گناہ ہے ہی نہیں. یہ وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دروازہ کھٹکھٹائے بغیر جنت کا دروازہ کھلے گا نہیں. یہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ساری کائنات جو میدان محشر میں جمع ہوگی یہ ان کی شفاعت کریں گے. یہ ان کی شفاعت کریں گے تو حساب و کتاب شروع ہوگا. ان کی شفاعت سے اللہ رب العالمین کا غصہ ٹھنڈا ہوگا. یہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، حمد کا جھنڈا ہوگا، اور آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ تک سارے کے سارے نبی اور ان سب کی امتیں میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گی. یہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ایک دن کے اندر 70 سے 100 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھتے ہیں. اللہ کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو ہر سانس کے ساتھ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھنا چاہیے. ان کی تو جنت پکی تھی، جنت ان پر واجب تھی، جہنم کی آگ ان پر حرام ہے. جہنم کی آگ تو بڑی دور کی بات ہے، قبر کی مٹی پر ان کے جسم کو کھانا بھی حرام ہے. تو میں نے اور آپ نے تو جنت تلاش کرنی ہے، اللہ کی رحمت کا سوال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. تو مانگنی کس طرح ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے، فرما برداری کر کے، اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کر کے، منہیات سے اجتناب کر کے، اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے پھر ہم جنت کو حاصل کر سکتے ہیں. تو ہمیں تو بہت زیادہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، بجائے اس کے کہ جیسے جیسے ہم بڑے ہوں، جیسے جیسے عمر بڑھے، ویسے ویسے مال کی، اس کو جمع کرنے کی محبت ہمارے دل میں بڑھتی جائے. تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
کہ جب اللہ رب العالمین نے یہ صورت نازل کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا پیغام بھیجا کہ جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا، جو دین دے کر، جو دعوت دے کر، جو پیغام دے کر آپ کو بھیجا گیا تھا، آپ نے من و عن ایک نقطے کی کمی کے بغیر او میرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ اب آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہے، اب اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کیجئے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز کے رکوع اور سجدے کے اندر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ دونوں حکموں پر عمل کرتے، اپنے رب کی حمد کی ساتھ تسبیح بھی کرتے اور اللہ رب العالمین سے معافی بھی مانگتے۔ تو جیسے جیسے بندے کی عمر بڑھے، ویسے تو ہر عمر میں، کیونکہ کسی کو کوئی پتہ نہیں اس نے بچپن میں مرنا ہے، لڑکپن میں مرنا ہے، جوانی میں مرنا ہے، بوڑھا ہو کے مرنا ہے، تو ہر عمر میں اللہ رب العالمین کا بلوغت کے بعد ہر عمر کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمانبردار بن کر زندگی بسر کرنی چاہیے، موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ لیکن جیسے جیسے عمر بڑھے، جیسے جیسے بندہ بڑا ہو، بوڑھا ہو، اس وقت اس کے اندر استغفار اور تسبیح، تحلیل اور تکبیر کی عادت جو ہے وہ پہلے سے بڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا اشتیاق، شوق، ذوق جو ہے وہ بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کا شوق، ذوق بڑھنا چاہیے اور اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور اس کی تیاری کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی فرما برداری، اس کے احکامات کی پابندی، اس کی منہیات سے اجتناب، اس کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے نبی کے احکامات پر عمل، اس کی شریعت کو پوری طرح فالو کرنا، ہر لحاظ سے، عقیدے کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے، ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل بنانا۔ اللہ اکبر کبیر۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لوگے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لوگے، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش کہ تم جان لیتے یقین کا جاننا۔ یہ یقین کا جاننا کیا ہے؟ یقین اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے آ جانے کے بعد اس چیز کا شک نہ رہ جائے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یقین کے اللہ رب العالمین نے 3 مراتب جو ہے وہ بیان کیے ہیں، 3 درجے بیان کیے ہیں۔ ایک ہے علم الیقین، اور ایک ہے عین الیقین، اور ایک ہے حق الیقین۔ اور یہ جو حق الیقین ہے یہ پہلے دونوں مرتبوں سے، علم الیقین اور عین الیقین سے بڑا ہے۔ جب کسی قسم کے شک کا شائبہ بھی نہیں رہ جاتا۔ علم الیقین کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے، خبر دینے سے ہمیں، مجھے، آپ کو، سارے مسلمانوں کو یقین ہے کہ جنت برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے، تو یہ ہے علم الیقین۔ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ہمیں علم آیا، تو یہ ہے علم الیقین۔ اور جب مسلمان میدان محشر کے اندر جب جنت کو ان کے قریب لایا جائے گا، وہ اس کو دیکھ لیں گے، تو یہ ہو جائے گا عین الیقین، آنکھ سے دیکھنا، اور یہ پہلے والے مرتبے سے بڑا ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الخبر کالمعاینۃ، خبر جو ہے وہ معائنے کی طرح نہیں ہوتی، یعنی کسی کا بتانے کے ذریعے سے علم آنا، اور ایک ہے خود دیکھنا۔ یہی سوال ابراہیم علیہ السلام نے رب سے کیا تھا کہ تو قیامت کے دن مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے یقین نہیں ہے؟ کہا یقین ہے، کیوں نہیں ہے؟ میرا ایمان ہے، لیکن دل کے اطمینان کے لیے سوال کیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے بتایا وہ 4 پرندوں کو لے اور ان کو ذبح کر، اور ان کا اپنے ساتھ مانوس کر، ان کو ذبح کر، مختلف پہاڑوں پر رکھ، ان کو آواز دے، پھر وہ تیری طرف زندہ ہو کر اڑ کر آئیں گے۔ یہ مشاہدہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے کرایا، تو یہ اطمینان پہلے سے علم الیقین سے بڑھ کر عین الیقین ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہے حق الیقین۔ حق الیقین کیا ہے؟ کہ جب اللہ کے بندے، مسلمان مومن بندے، اللہ کی رحمت سے جنت کے داخلے کا ٹکٹ مل جائے گا اور وہ داخل ہو جائیں گے اور جنت کی نعمتوں کو استعمال کر لیں گے، تو پھر حق الیقین ہو جائے گا کہ کسی قسم کے
شک کا شائبہ بھی اب موجود نہیں ہے. اب اس قدر یقین ہو گیا ہے کہ واقعی اللہ رب العالمین نے جو فرمایا تھا کہ جنت برحق ہے، جس کو ہم نے محشر میں دیکھا کہ وہ واقعی تھی، اب اس کا حق کل یقین ہو گیا ہے کہ اس کی نعمتوں کو ہم نے استعمال کر لیا ہے. تو یہ ہے حق الیقین. اور اس کے بعد ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور بھی ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. نعمت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے. ایک صحابی نے ان کو اپنے گھر میں دعوت دی، بلایا اور ان کے سامنے کھانا پیش کیا. انہوں نے کھانا تناول فرمایا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی میری جان ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس نعمت کے بارے میں بھی تم سے پوچھے گا. کیا کھایا ہوگا؟ ہماری روٹین میٹر چلے آپ سمجھ لیں، 2 روٹیاں کھائی ہوں گی، سالن کی پلیٹ کھائی ہوگی، پانی کا گلاس پیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی قسم اٹھا کے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا. 2 روٹیاں، سالن کی پلیٹ، پانی کا گلاس، کیا حیثیت ہے اس کی؟ اس سے بہت بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت دی، عافیت دی، صحیح سلامت اعضاء دیے، زبان میں قوت گویائی دی، کان میں قوت سماعت دی. کیا ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا؟ کان اللہ تعالیٰ نے دیے، سنیں اس کے ساتھ گانے جا رہے ہیں، سنیں اس کے ساتھ غیبتیں جا رہی ہیں، سنیں اس کے ساتھ چغلیاں جا رہی ہیں. اللہ رب العالمین کی نافرمانی والے تمام معاملات، تمام آوازیں اس کان سے ہم سنتے ہیں. جو کان کس نے دیا ہے؟ جس نے دیا ہے اور اس نے یہ چیزیں سننے سے منع کیا ہے. یہ اس کی منہیات میں سے ہے. آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے؟ یہ اس سے پوچھیں جس کو نظر نہیں آتا، یا جس کی نظر کمزور ہے، یا جس کو نظر آتا ہی نہیں ہے. اس سے پوچھیں کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو کیا اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ آنکھ میں نے دی تھی، دیکھتے اپنی مرضی سے تھے، دیکھتے اس کو تھے جس کو دیکھنا میں نے تم پر حرام کیا تھا. زبان کس نے دی ہے؟ اللہ رب العالمین نے دی ہے. تو زبان کا استعمال کس طرح کرنا ہے؟ جس طرح اس نے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے. اس کے ساتھ غیبت کرنا، چغلی کرنا، گالی گلوچ کرنا، دوسروں کو طعن و تشنیع کرنا، ایک دوسرے کے خلاف مسلمانوں کو ابھارنا، ان کی لڑائیاں کروانا. کیا اس نعمت کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال نہیں کریں گے؟ 2 روٹیوں کے بارے میں سوال کریں گے، سالن کی پلیٹ کے بارے میں سوال کریں گے، پانی کے گلاس کے بارے میں سوال کریں گے. اتنی بڑی نعمتیں جو میرے اور آپ کے جسم میں موجود ہیں، ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا؟ ان کے بارے میں بھی ہوگا. اس کے بارے میں جو عام ہے، 2 روٹیاں، سالن کی پلیٹ، پانی کا گلاس، اس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کے بارے میں ضرور پوچھے گا. تو جو اس سے بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ہماری زندگی کتنی بڑی نعمت ہے، صحیح سلامت اعضاء کتنی بڑی نعمت ہیں، صحت و عافیت، جوانی کتنی بڑی نعمت ہے. تو اس کے بارے میں اس کو غنیمت سمجھیں. وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا مکان کی چھت ان کی گر گئی. وہ اس کو ٹھیک کر رہے تھے، مرمت اس کی کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے. کہا عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ بتایا میرا مکان گر گیا ہے، اس کو بنا رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت بہت تھوڑا ہے، تیاری بہت زیادہ کر رہے ہو. یعنی دنیا میں رہنے کا وقت جو ہے یہ بہت تھوڑا ہے. تو پکے مکان بنانا، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے پلازے کھڑے کرنا، تیاری ہم بہت بڑی کرتے ہیں.
اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں پہ مرنا ہی نہیں ہے، اس زندگی نے ختم ہونا ہی نہیں ہے، اس کی تیاری ہم کیا کر رہے ہیں؟ عقل مندی یہ ہے کہ تیاری اس زندگی کی اس زندگی کے زیادہ ہو، کیونکہ یہاں پہ پتہ نہیں کب جو ہے وہ سانس بند ہو جانی ہے، خون ختم ہو جانا ہے، مر جانا ہے، روح نے پرواز کر جانا ہے، تو اس کی ہم اتنی تیاری کرتے ہیں۔ اور جہاں پہ پتہ ہے، یقین ہے، ایمان ہے کہ وہاں پہ موت نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کو جنت میں، جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ دمبے کی شکل میں اللہ رب العالمین ایک چیز کو لائیں گے، اس کو ذبح کر دیا جائے گا، لوگوں کو بتایا جائے گا اے جنت والوں یہ موت ہے، اس کو آج ذبح کر دیا جائے گا، آج کے بعد تمہیں کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ اور جہنم والوں تم بھی دیکھ لو، یہ موت ہے، اس کو ذبح کر دیا جائے گا، آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو اس چیز پر ایمان ہے، یقین ہے کہ اس کے بعد فنا نہیں ہے، موت نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کی تیاری میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ اللہ رب العالمین نے بات اس میں سمجھائی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ دنیا کے مال سے محبت بے شک کرو، لیکن اس کو اکٹھا کرو، لیکن کس لیے؟ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ پھر یہ درست ہے، پھر یہ جائز ہے۔ پھر ایک مکان نہیں، ایک مکان رہائش کا ہے، 10 مکان اور بنائیں جس کا رینٹ آپ کے پاس آئے، جس سے آپ کمائی کریں، جس کو آپ کاروبار کا ذریعہ بنائیں، اس سے مال اکٹھا کریں اور اس مال کے ذریعے سے اپنی آخرت کو سنواریں، اللہ رب العالمین سے سودا کریں۔ جان، افرادی قوت، اولاد کی قوت اللہ رب العالمین سے مانگے، لیکن اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے۔ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کے ساتھ محبت کریں، ان کو اکٹھا کریں، ان کو جمع کریں، لیکن اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے، اپنی آخرت کی تیاری کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو جو اپنے اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اپنا محب بنانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی جنت کو پانے کے لیے، اور اس کی جہنم، اس کے عذابات ہولناکیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کروانے کے لیے۔ تو اگر معاملہ اس کے برعکس ہے کہ آخرت کی تیاری نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے، دنیا کی جھوٹی چدراہٹ کے لیے، جاہ و جلال کے لیے ہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے جو ہے یہ سمجھا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھا دیا، دونوں راستے اللہ رب العالمین نے بتا دیے اور دونوں کی منزل بھی بتا دی کہ یہ ان ھذا صراطی مستقیمہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، باقی جو سائڈوں پہ جانے والے ہیں وہ خطوات الشیطان ہیں، اگر چاہو تو میرے راستے کو چوز کر لو، میرے راستے کو چوز کرو گے تو اس کی منزل اللہ تعالیٰ کی جنت، اس کی نعمتیں ہیں، اور اگر خطوات الشیطان پہ چلو گے تو پھر اس کی منزل جہنم، اس کے عذابات اور ہولناکیاں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور اس کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے احکامات پر صحیح معنوں میں پابند بننے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی زندگیوں جیسی زندگیاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اطاعت والی، فرما برداری والی زندگی جو ہے اللہ رب العالمین ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔